یہ عظیم الشان مناظر جو ہیں اسلامی روایات کے، یہ دربار شریف جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر بہت بڑے فونٹ سائز اور خط کے اندر جو ہے حضرت بابا سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نکتہ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ چند دنوں سے آپ کی خدمت میں حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کے حوالے سے ویلاگ پیش کر رہے ہیں، تاکہ برصغیر کے اندر جو بزرگان دین نے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو سرفراز کیا اور حقیقی روح اس معاشرے کو، اس ملت اسلامیہ کو بخشی، اس سے متعارف ہو سکیں، کیونکہ آج ہم انتہائی اسلامی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں۔ اس پر آج میں حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا کہ آپ کی ایک دیوار پر جو فلیکس لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قطب الاقطاب حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاشمی خاندان میں سے ہیں، اور آپ کی ولادت 701 ہجری 1225 عیسوی کو بمقام ماڑی رشید پور میں ہوئی، جس کا موجودہ نام قصبہ مخدوم رشید ہے۔ اور معزز ناظرین، یہ ملتان سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر پایا جاتا ہے، جو کہ ملتان شریف کے قریب واقع ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں، یعنی کہ پیدائشی ولی اللہ ہیں، اور آپ کے دادا کا نام مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ مخدوم رشید جو علاقے کا نام ہے، اس میں اس علاقے کا نام بھی اسی دربار مقدس کی وجہ سے مخدوم رشید رکھا گیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام ایک کریں گے۔ آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سلطان ابو بکر بھی وصال فرما گئے۔ ان کی ختم خوانی پر آپ کی دستار بندی شیخ المسلمین مخدوم حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کروائی۔ اور دیکھیے معزز ناظرین، زمانے کا کس سہروردیہ سلسلے میں سے کس بزرگ شخصیت کا نام آیا ہے، جن کے لیے لوگ ننگے پاؤں سندھ سے سفر کر کے ملتان شریف کے اندر جو ہے زیارت کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں، اور جو کہ حضرت سلطان ایوب کتار کے دادا مخدوم عبد الرشید حقانی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے ظاہری اور باطنی فیض اپنے دادا مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاصل کیا، اور انہی کے ہاتھ پر دست بیعت ہوئے، اور آپ کو بچپن سے ہی انسانوں اور جانوروں پر شفقت کی عادت تھی، اور آپ اکثر مال مویشی چرانے کی غرض سے جنگل میں چلے جاتے تھے اور وہاں یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تے۔ یاد الہی میں مصروف ہونے سے میں آپ کی نظر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے 40 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی پر بات کی جائے تو آپ دیکھیے کہ آپ ہفتوں اور دنوں تک جو ہے وہ آپ اپنی خوراک کے ساتھ جا کر جو ہے غار ہرا کے اندر جو ہے وہ مقید ہو جاتے تھے، اور یاد الہی کے اندر اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ باہر کی دنیا سے بالکل بے نیاز ہو کر کئی دن جو ہے وہاں پر گزار دیتے تھے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں پریشان اور تشویش زدہ دکھائی دیتے تھے۔ تو ہمیں اسلام کی حقیقی روح جو ملی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ملی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اپنے یاد الہی کے اندر جو ہے تنہائی کے اندر چلے جانا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور یہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ظاہر ہوئے جب آپ جنگل میں حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، اور آپ کو شربت کا پیالہ پیش کیا اور کہا، بیٹا اپنے دادا کو میرا سلام کہنا، اور میں خضر علیہ السلام ہوں، اور یہ شربت پی لیں۔ اور جیسے ہی آپ نے وہ نوش کیا تو تحت الثری سے عرش اولا تک تمام حجابات آپ کی باطنی آنکھ سے ہٹا دیے گئے، اور آپ میں خضری علم لدنی باطنی علم جو کہ
معزز ناظرین، میں ایک نقطہ آپ کی نظر صرف پیش کروں گا کہ شریعت کے بعد جو دوسرا بڑا مقام علم کا ہے وہ علم لدنی ہے، اور ان دو علوم کے بعد علوم تو بیش بہا دنیا میں کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ان دو علوم کا ثانی کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس خضری علم کا جو ایک نقطہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ کس طریقے سے حضرت سلیمان کے دربار کے اندر ملکہ بلقیس کے لیے جو تخت لایا گیا تو وہ آصف بن برخیہ نے ایک پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور سے وہ اتنا بھاری تخت جو ہے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت کے اندر لا کر پیش کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جا کر خضر علیہ السلام سے ملیں کہ وہ میرے علم والے بندے ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات قرآن سے ثابت ہیں، علم لدنی کے حوالے سے، باطنی علم کے حوالے سے، اور آپ واپس آئے اور تمام واقعات اپنے دادا جان کو سنائے تو انہوں نے اس راز کو چھپانے کو کہا کہ بیٹا یہ راز کسی پر ظاہر مت کرنا۔ یہ میں یہاں پر آپ کو ایک اور نقطہ ضرور دوں گا کہ جب تک انسان اپنے اسرار اور رموز کو مخفی رکھتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کسی پر اس کا اظہار کر دے تو پیچھے سے اس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آج کی اس نشست کو برخاست کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔